السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت زرار اسدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ خیبر کے ایک بڑے قبیلے بنو اسد کے امیر آدمی تھے۔ بچوں، عرب میں سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ اونٹوں کے ریوڑ کو سمجھا جاتا تھا، اور آپ کے پاس تقریباً 1000 اونٹ تھے۔ آپ خوبصورت بھی تھے، بہادر بھی تھے، طاقتور نوجوان بھی تھے۔ تلوار چلانے، نیزہ پھینکنے، تیر چلانے اور گھوڑے کی سواری میں آپ تو ماہر تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ جب بنو اسد قبیلے کے نمائندے کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے تو انہوں نے اسلام کے لیے پہلی قربانی یہ دی کہ اپنے 1000 اونٹ ان کے چرواہوں سمیت مسلمانوں کے خزانے بیت المال میں دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سبحان اللہ! اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد کچھ عرصہ آپ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا۔ جب ایک شخص طلیحہ بن خویلد اسدی نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ جھوٹا نبی اور اس کے ساتھی حضرت زرار اور دوسرے مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور نقصان اٹھا کر بھاگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام چھوڑنے کے فتنے کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کے سچے دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ حضرت زرار ایک بہادر اور دلیر سپاہی تھے۔ لڑائیوں سے انہیں بہت محبت تھی۔ ان کا نام ہی دشمنوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں دشمنوں کو ڈرانے کے لیے وہ بغیر زرہ بلکہ بغیر قمیص کے لڑا کرتے تھے۔ ہمارے عظیم ہیرو، ان کی بہادری ایسی تھی کہ جب وہ حملہ کرتے تو دشمن چیخ اٹھتے کہ جن آ گیا، جن آ گیا۔ جنگ یمامہ میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ دشمنوں سے ایسے زور سے لڑے کہ سب دشمن ان کے پیچھے لگ گئے۔ لڑتے لڑتے حضرت زرار کی دونوں پنڈلیاں، ٹانگوں کے نیچے جو حصہ ہے وہ کاٹ دی گئیں تو وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر لڑتے رہے۔ پھر دشمنوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا۔ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے مگر میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لڑائی ختم ہونے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا، لیکن اس وقت تک حضرت زرار انتقال فرما چکے تھے۔ انہیں اردن کے ایک گاؤں زرار میں دفن کر دیا گیا۔